السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ شعبان چل رہا ہے اور آنے والی منگل کی رات انشاءاللہ شب برات ہونے والی ہے۔ ماہ شعبان سے متعلق میں نے بہت ساری باتیں گزشتہ درس میں سبق میں آپ کو بتایا ہے، اور ماہ شعبان میں کرنے والے جو اہم کام ہیں اس پر بھی میں نے تھوڑی بہت توجہ دلائی ہے۔ اب شب برات بالکل قریب ہے۔ شب برات میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں اس ہفتے آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ شعبان کے سلسلے میں اور شب برات کے سلسلے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں باضابطہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اور ہے کوئی مانگنے والا اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 راتوں میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مختلف اوقات ہیں جن میں دعا خاص طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس میں سے راتوں کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ یکم رجب المرجب کی رات، یعنی رجب کا چاند نظر آ جائے تو جو رات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہر جمعہ کی رات اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہر ہفتے ہمیں ایک جمعہ ملتا ہے، اس کی رات، یعنی کل جمعرات ہے، کل مغرب گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعہ کی رات کہلائے گی۔ تو جمعہ کی رات میں بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، جو کہ اب آگے
منگل کو شام میں آنے والی ہے، 3 فروری 2026۔ اور ایسے ہی عیدین کی راتیں، یعنی کل اگر عید الفطر ہے، رمضان کی عید ہے، اس سے پہلی رات، اور کل اگر بقرعید ہے اس سے پہلی رات، تو ٹوٹل 5 راتیں ہو گئی۔ رجب کی پہلی رات، ہر جمعہ کی رات، 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ ان راتوں میں اللہ تعالی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو بندہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہ خاص راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے اور زیادہ قبول فرماتا ہے، اور ان راتوں میں مانگی گئی دعائیں زیادہ قبولیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کو خوب دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ دعا سے پہلے کچھ نفل نماز وغیرہ پڑھ لیں۔ 15 شعبان وہ رات آنے والی ہے، شب براءت جس کو کہا جاتا ہے، تو اس رات میں کچھ نفل نماز پڑھ لیں، جیسے صلاۃ التوبہ ہے، توبہ کی نماز، یعنی اب سے لے کر گزشتہ پوری زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کی معافی کی نیت سے توبہ کی 2 رکعت نفل نماز۔ اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، حاجت کی نماز 2 رکعت نفل، یعنی ہماری کوئی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کے لیے خاص طور پر یہ نماز ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں، وہ بھی نفل ہے، 4 رکعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور آدھا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھنا کافی ہے۔ پورا پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، 15 مرتبہ پڑھ لیے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گی، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ، تو ٹوٹل 25 ہو گئے۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر یہی تیسرا کلمہ 10 مرتبہ، تو 30 پر 5 ہو گئے، 35۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور کھڑے ہو گئی، اور ربنا لک الحمد بول کر اس کے بعد یہی تیسرا کلمہ 10 مرتبہ، تو 40 پر 5 ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے سجدے میں گئیں آپ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کہا، اس کے بعد 10 مرتبہ، تو 50 5 ہو گئے، 55۔ اور پہلے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ گئیں تو یہاں پر بھی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، تو 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں گئی اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، تو 75 ہو گئے، 75۔ تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا۔ تو دوسری رکعت میں کھڑی ہوئی، کھڑے ہوتے ہی 15 بار، پھر الحم کا سورہ، پھر ثانی سورہ، پھر 10 مرتبہ
تیسرا کلمہ، اس طرح چاروں رکعتیں مکمل کر لیں۔ اس نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنے چچا کو یہ نماز سکھائی ہے حضور نے کہ اے چچا، اس نماز کو ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، نہیں ہو پاتا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، نہیں ہو پاتا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی نہیں ہو پایا تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو اس نماز کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس نماز کو پڑھے گا اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، غلطی سے کیے ہوئے، دن میں کیے ہوئے، رات میں کیے ہوئے، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کسی آدمی کو ہم نے ستایا ہے، کسی آدمی کو ہم نے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، تو پھر اس سے الگ سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو شب برات میں یہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں، اس کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت دو دو کر کے، 10 رکعت یا 12 رکعت، جتنا آپ سے ہو سکے۔ اور نماز کو اگر لمبی کرنا چاہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم ترا سے لے کر آخر تک قل اعوذ برب الناس تک ترتیب سے ساری سورتیں پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر علم ترا سے آخر تک، تو چھوٹی چھوٹی 10 سورتوں کو بھی آپ ایک رکعت میں پڑھ سکتی ہیں۔ بیچ بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کریں ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی تہجد کی نماز لمبی بھی ہو جائے گی اور رات کا بہت سارا حصہ عبادت میں گزر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کلمہ طیبہ 100 بار پڑھ لیں، استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار پڑھ لیں۔ اتنا لمبا کسی کو یاد نہیں ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح 100 بار پڑھ لیں۔ اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ یہ آتا ہے تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم درود ابراہیم ہے، بہترین درود ہے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں آخری رکعت میں، یا اس سے بھی چھوٹا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیے 1 بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار۔ تو اس رات میں جتنا ہو سکے نفل عبادت کریں، ضروری نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن یہ رات چونکہ فضیلت والی ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ملک عرب میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، ان کے یہاں بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان بکریوں کے اوپر بال بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے،
تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے ان بکریوں کے بالوں کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات میں ہمیں کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے نفل عبادت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ تو دعا سے پہلے اس طرح جتنا آپ سے ہو سکا آپ نے کیا، اور آخر میں دعا مانگا، یا بیچ بیچ میں بھی دعا مانگ سکتی ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے دعا مانگ لیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا مانگ لیے، یا صلاۃ التسبیح پڑھ کر کے دعا مانگ لیے، قرآن پڑھ کر کے دعا مانگ لیے، تسبیحات پڑھ کر کے دعا مانگ لیے، تہجد پڑھ کر کے دعا مانگ لیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگ لیے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹوٹل ملا کر آخر میں دعا مانگ لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اب دعا مانگنے کا پروسیجر کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین، دعا میں یہ لفظ بولنا، یہ کلمہ، یہ جملہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد عربی میں آپ کو جتنی دعائیں آتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس کے علاوہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا ربنا حب لنا من ازواجنا، جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں، چاہے دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں۔ گجرات کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ تقریباً 50 برس کا ان کا معمول ہے، 50 برس کا ان کا معمول ہے۔ ایک دعا کی کتاب آتی ہے الحزب العظم، الحزب العظم، بہت ساری اس کے اندر دعائیں ہیں۔ تو حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کا 50 برس کا معمول ہے کہ ہر شب برات میں حضرت اس کتاب میں موجود ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، پوری کتاب پڑھ لیا کرتے تھے دعاؤں کی۔ تو کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہ کریں تو پھر جنت میں ہمیں کیسے داخلہ ملے گا؟ قیامت میں ہم اللہ کو کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ آپ عورتیں اگر کسی کے گھر میں جاتی ہیں، نیا گھر بنایا ہے، دعوت میں بلایا ہے، یا شادی ہے بچی کی رشتہ داروں میں، آپ شادی میں جا رہی ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا کہ خالی ہاتھ جائیں، کچھ نہ کچھ آپ لے کر کے جاتی ہیں، ساڑی لے لیے، ایک جوڑا کپڑا لے لیے، مالدار ہیں تو سونے کی چاندی کی انگوٹھی لے لیے، کچھ نہ کچھ لے کر کے آپ جاتی ہیں کہ خالی ہاتھ کیسے جانا؟ ماموں نے فلاں دیا ہوگا، چچا نے فلاں دیا ہوگا، فلاں نے فلاں فلاں سامان لایا ہوگا، ہم کیسے خالی ہاتھ جائیں؟ تو دنیا کے اندر ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، تو آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نا، کہ فلاں نے اتنا پڑھا ہے، فلاں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا وہاں؟ اس لیے وقت کو اس رات میں ضائع نہیں کرنا، ویسٹ نہیں کرنا، خوب اللہ کی عبادت کر کے دعائیں مانگنا۔ تو میں بتا رہا تھا دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد عربی میں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں یا آپ کو پڑھنے آتا ہے تو کتاب دیکھ کر کے
جیسے 16 سورتوں میں بھی کچھ دعائیں ہیں، یا چہل ربنا کی کتاب ہے، یا اسی طرح اور بھی منزل وغیرہ میں دعائیں ہیں۔ جو بھی کتاب آپ کو ملے اس میں دعائیں ہیں، آپ ان سب کو پڑھ کر کے اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ سے مانگے۔ اردو میں آپ دعا مانگے، تیلگو میں آپ مانگے، اللہ تعالیٰ سب کی زبانوں کو جانتا ہے اور سب کی زبانوں کو سمجھتا ہے، سنتا ہے۔ اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے، گزری ہوئی پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ جان بوجھ کر نہ کرنے کا ارادہ اور تہیہ کریں، اور اپنے شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بھائی بہن کے لیے، چچا ماموں تایا پھوپا خالہ خالو، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے استاذ کے لیے، آپ کے پاس پڑھنے والی بچیوں کے لیے، اور اسی طرح پورے محلے والوں کے لیے، پورے شہر والوں کے لیے آپ دعا مانگیں۔ جنت کو اللہ سے طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، کمائی میں برکت کے لیے، آل اولاد کی زندگیوں میں برکت کے لیے دعائیں مانگیں، پورے ملک کے لیے دعا کریں، فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو حج کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اور دعا مانگتے مانگتے آپ کے الفاظ ختم ہو گئے اور دل چاہ رہا ہے تو پھر شروع سے دعا مانگے، پھر شروع سے، اور اب تک جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ اور دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور آنکھوں کے نیچے نیچے تک آپ کی ہاتھ کی انگلیاں ہوں، اتنا اونچا اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے دعا مانگے، اور دل سے توجہ کے ساتھ مانگے۔ یوں سمجھے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، آپ اس سے مانگ رہی ہیں کہ مجھے دے دو۔ جس طرح کوئی آدمی کوئی سامان آپ کو دے رہا ہو تو آپ اس کی طرف مکمل متوجہ ہو کر آپ کے پاس جو بھی بیگ ہوگا، جو بھی کور وغیرہ ہوگا اس کو پکڑتی ہیں، اسی طرح آپ اللہ کے سامنے جب دعا مانگے ہاتھوں کو پھیلا کر یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ان کو میں لے رہی ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ آپ دعا مانگے، اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میں جو مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، ابھی دے گا یا دیر سے دے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو کون سی چیز دینا، کب دینا، کتنا دینا، کہاں دینا۔ میرا کام ہے بس اللہ سے مانگنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندے اگر مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے سوال کو قبول کرتا ہوں، بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو خوب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، توجہ کے ساتھ دعا مانگیں، اپنے گناہوں کو تصور کرتے ہوئے دعا مانگیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر گئی، 1 سال گزر گیا، شب برات دوبارہ آ گئی، اس سال میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں میری قضا ہو گئیں، گزشتہ رمضان میں مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، ماں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا تھا، باپ کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا تھا،
بھائیوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا تھا، پڑوسن کو میں نے کیا بولا تھا، اس طرح تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے جو اچھے عمل ہوئے اس پر خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جو برا ہوا آپ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو اس طرح آپ رات میں عبادت کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ اس رات میں پڑھی جانے والی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ بعض لوگ پرچے وغیرہ بانٹتے رہتے ہیں کہ اس رات میں 2 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، فلاں صورت اتنی مرتبہ، فلاں تسبیح اتنی مرتبہ۔ یہ سب حدیث سے ثابت نہیں، بس اس رات کی فضیلت ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات میں خوب عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس رات کے لیے کوئی نیا پکوان بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرح نارمل ڈیلی آپ کھاتی ہیں وہی کافی ہے۔ اگر دل چاہا کچھ اچھا بنا لیں، بنا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ نیا کپڑا پہننا بھی ضروری نہیں ہے، پورا گھر صاف کر دینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل جو چیز ضروری ہے وہ کیا، اس رات کی قدر کرنا عبادت کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ تو شب برات آنے والے منگل کو ہے، 3 فروری 2026 کو رات میں، اس لیے آپ خوب اس رات میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، طلب کے ساتھ مانگیں۔ آپ کے دل کے اندر طلب ہونا، جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہی ہیں اس کی آپ کو ضرورت ہونا اور طلب ہونا، پھر دیکھیے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کس طرح سے پورا کر دیتا ہے آپ خود اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تو آنے والی اس رات کو بیکار جانے نہیں دینا۔ بعض عورتیں بس کونے میں بیٹھی رہتی ہیں، سب لوگ گھر والے نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یہ بس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، موبائل دیکھ رہی ہے، میسیج کر رہی ہے، تو کیا پڑھی، انہیں کیا پڑھی۔ یہ سب صبح میں پوچھ لو، ابھی پڑھو، بس ابھی عمل کرو۔ ہاں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے ان سے بات کر لیا، ٹھیک ہے۔ اصل تو عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور اس رات میں مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا ضروری ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے بات۔ قبرستان تو پورے سال جاؤ، کبھی بھی جاؤ، ہر جمعہ کو جاؤ، ہفتے میں 1 بار جاؤ، دن میں 1 بار جاؤ۔ اسی رات میں قبرستان جانا ضروری ہے۔ بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں اور جا کر کے ان کے ابا کی، دادا کی، نانا نانی کی قبر کو صاف کر کے اس کے اوپر سندل ڈال کر کے آتے ہیں، سندل کا پانی، اور پھول وغیرہ چھڑک کر کے آتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، بوندی وغیرہ رکھ کر کے آتے ہیں۔ یہ سارے اعمال بدعت ہیں، ان کو کرنے سے 1 روپیے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اس لیے اس رات میں اس طرح کے کوئی کام نہ کرے، کبھی بھی نہیں کرنا اس طرح کے کام۔ قبرستان جانا ہے تو پورے سال کبھی بھی جا سکتے ہیں، اسی رات میں جانا کوئی ضروری نہیں۔ اور پورے سال نہ جا کر صرف اسی رات کو جانا یہ بھی غلط ہے۔ پورے سال کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو قبرستان جا کر قبرستان میں داخل ہونے پر تمام مردوں کو سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم
انتم سلفنا ونحن بالأثر، یہ ایک سلام ہے۔ اس طرح اور بھی سلام کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ پھر اپنے جو بھی مرحومین ہیں، دادا دادی نانا نانی، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ کر کے دعا کرنا ہے۔ یہ مردوں کا کام ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی جو ان کو آتا ہے وہ پڑھ کر کے دعا کریں، اے اللہ اس کا ثواب ہماری دادی کو پہنچا دے، نانی کو پہنچا دے، ابا کو پہنچا دے، امی کو پہنچا دے۔ بس ہو گیا کام عورتوں کا۔ تو مردوں کے لیے پورے سال کبھی بھی قبرستان جانے کی اجازت ہے، لیکن لوگوں نے کیا بنا لیا ہے، اسی رات میں جاتے ہیں، پورے سال نہیں جاتے، یا جاتے ہیں لیکن اس رات میں جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عمل نہیں بتایا ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو لازم سمجھ لیں اور دین کا حصہ سمجھ لیں تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے اور آدمی کو گنہگار بنانے والی چیز ہے۔ اس لیے اس طرح کے تمام اعمال سے بچنا چاہیے۔ اور رات میں جاگنے کے بعد دل چاہے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر ہمت ہے آپ میں اور تو اگلے دن کا روزہ آپ رکھنا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں، فرض یا واجب نہیں۔ بہرحال تو یہ شب برات سے متعلق کچھ اہم باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیے مومنہ کورس پیج نمبر 11۔ اس سے پہلے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقائد کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدے ہونا چاہیے، 9 سوال اس میں مکمل ہو گئے تھے۔ اب سوال نمبر 10، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے؟ جواب، جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ترجمہ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ امی ہیں۔ امی کا معنی کیا؟ آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے قرآن کسی سے پڑھا ہوگا، آپ نے نماز کسی سے سیکھی ہوگی، آپ مکتب میں گئی ہوں گی، مدرسے میں گئی ہوں گی، آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، ٹیچر ہے یا استانی ہے، معلمہ ہے۔ تو کیا حضور کا بھی کوئی استاد تھا دنیا میں؟ تو جواب ہے نہیں۔ حضور کون تھے؟ امی تھے۔ امی عربی لفظ ہے۔ امی کا مطلب کیا؟ کسی بھی انسان سے تعلیم حاصل نہ کرنے والا۔ کسی سے بھی حضور نے دین نہیں سیکھا۔ A to Z اللہ تعالیٰ نے حضور کو دین سکھایا ہے، قرآن کریم نازل کر کے اور حضور کے دل میں القاء کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پورا دین سکھایا ہے۔ کوئی انسان حضور کا ٹیچر نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان حضور کا ٹیچر ہوتا تو کافر لوگ بولتے
کہ یہ محمد تو فلاں کے پاس پڑھ کر آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، یہ کوئی نبی نہیں، پیغمبر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آسمانی تعلیم نہیں ہے، بلکہ فلاں ٹیچر کے پاس یہ محمد سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، اس طرح کا الزام لگا دیتے حضور پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا بنایا؟ امی بنایا۔ امی کا مطلب کیا؟ ان کا کوئی ٹیچر نہیں، سب کچھ آپ کو آتا تھا، اور سکھانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ سوال نمبر 11، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہیبٹس سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی سب سے اونچے، سب سے بہتر، نمبر 1؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بہترین اخلاق۔ قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ انتہائی بلندی والے تھے، ایسے اخلاق کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں تھیں۔ آپ سے بہتر بات کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بہتر سخی کوئی نہیں، آپ سے بہتر وفادار کوئی نہیں، امانت دار کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں۔ سب سے ٹاپ پر نمبر 1 کون ہے ساری دنیا میں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہلے بھی تھے اور قیامت تک بھی حضور ہی کا نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 12، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں؟ یعنی تمام انسانوں پر حضور رحم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت، یعنی انتہائی درجہ مہربان اور شفیق ہیں۔ شفیق یعنی نرم دل۔ حضور سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں تھا، اور حضور سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا، کرم کرنے والا اس دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ترجمہ، مومنوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شفقت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے امت سے، ہر دعا میں امت کو یاد کرنے والے، راتوں رات کھڑے ہو کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے والے، بڑے مہربان۔ سوال نمبر 13، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے؟ یعنی حضور کو اللہ نے جو نبی بنا کر کے بھیجا ہے وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں یا کافروں کے بھی نبی ہیں، ملحدین کے بھی نبی ہے، آدم واسی لوگوں کے لیے بھی نبی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے بھی نبی ہیں کیا حضور؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے، انٹائر ہیومینٹی کے لیے۔ حضور سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، سب کے لیے اللہ نے حضور کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میں ہے قل
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، سب کی طرف سے اے ٹو زیڈ، جو بھی دنیا میں انسان حضور کے وقت میں تھے اور حضور کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے نبی ہیں، سب کو ماننا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے کے جو پیغمبر آتے تھے وہ اپنے اپنے علاقے کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے کے پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے کے پیغمبر تھے۔ اس طرح ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک خاص قوم کی طرف بھیجا تھا، لیکن حضور کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ سوال نمبر 14، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب کے بغیر لینا درست ہے؟ یعنی حضور کا جب نام لیا جائے تو اس میں ادب ہونا چاہیے، یا بے ادبی سے بھی حضور کا نام لے سکتے ہیں؟ توبہ۔ جواب، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ادب کے بغیر درست نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ لینا حضور کا نام۔ قرآن میں ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ، رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو آرے جارے کر کے، اس طرح نبی کے ساتھ معاملہ مت کرنا۔ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کے ادب کا لحاظ رکھنا، ان کے قریب جا کر کے ان کو سلام کرنا، ادب سے بات کرنا، ادب سے ان کا نام لینا۔ تو جب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولیں تو حضور کا نام محبت سے لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ان کا پاؤں سن ہو گیا، بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ کیا ہوتا ہے، پیروں کے اندر خون کا سرکولیشن کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے، جسے ہمارے علاقے میں جوم پکڑ لیا بولتی ہیں۔ دیکھو پوانگ کو چمٹیاں کاٹتے ہی چونٹی لگ گئی پیروں میں، بھن بھن کر رہا ہے پیروں میں، سن ہو گیا اس کو بولتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایسا ہو گیا اور پیر اٹھانے میں تکلیف سی ہو رہی تھی، تو کسی نے اس کا علاج بتایا کہ تم اس کو یاد کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، حضور کا نام لیا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا ہوا، ان کا پیر جو سن ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور کا نام لینے میں بھی برکت ہے۔ تو جب بھی حضور کے بارے میں کوئی بات کریں تو ان کا نام ادب کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو خیر، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند عقیدے آپ کو میں نے بتائے۔ اب آگے دیکھیے، انبیاء علیہم السلام کی تعداد اور ان کی ترتیب زمانی، یعنی دنیا میں کتنے پیغمبر تشریف لائے
اور کس زمانے میں کون سے پیغمبر تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ میں نے یہاں لکھا ہے۔ جیسا کہ لاسٹ چہارشنبے کو میں نے بتایا تھا کہ پورے پیغمبروں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ پیغمبروں کے نام اس میں نے لکھا ہے۔ دیکھیے، وہ انبیاء کرام جن کا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے، ان کی کل تعداد تقریباً 32 ہے۔ یعنی قرآن میں اور حدیث میں ملا کر جن پیغمبروں کا نام ہے ان کا کاؤنٹ کتنا ہے؟ 30 پر 2، 32۔ نام کے ساتھ جن پیغمبروں کو ہم جانتے ہیں وہ اتنے ہیں، تقریباً 32۔ اور جن کا نام ہم نہیں جانتے وہ بہت سارے ہیں، 1.25 لاکھ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن کسی کا بھی ہمیں نام نہیں معلوم۔ بس یہ 30 پر 2 نام، جن میں سے کچھ قرآن میں ہیں، کچھ حدیث میں ہیں، ہم سب کو نبی مانتے ہیں۔ تو جو نام ہمیں معلوم ہے اور ان کا زمانہ کیا تھا وہ میں نے یہاں لکھا ہے، آگے دیکھیے۔ ان کی زمانی ترتیب کچھ یوں ہے، پہلے کون آئے تھے، اس کے بعد کون آئے تھے، اس کے بعد کون آئے تھے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے کچھ عرصے کے بعد حضرت شیس علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام، یعنی ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ نمبر 6، حضرت صالح علیہ السلام۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 8، حضرت لوط علیہ السلام۔ نمبر 9، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 10، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 11، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 12، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 13، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 14، ایوب علیہ السلام۔ نمبر 15، ذوالکفل علیہ السلام۔ نمبر 16، یونس علیہ السلام۔ نمبر 17، موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 18، ہارون علیہ السلام۔ نمبر 19، یوشع بن نون علیہ السلام۔ نمبر 20، حزقیل علیہ السلام۔ نمبر 21، الیاس علیہ السلام۔ نمبر 22، یسع علیہ السلام۔ نمبر 23، داود علیہ السلام۔ نمبر 24، سلیمان علیہ السلام۔ نمبر 25، شعیا بن امسا یا پھر شعیا بن امسا کو بعض نے امسیا بھی کہا ہے، نام کے اندر تھوڑا سا فرق بھی ہے، علیہ السلام۔ نمبر 26، ارمیا بن حلقیہ یا پھر حلقیہ علیہ السلام۔ نمبر 27، دانیال علیہ السلام۔ نمبر 28، عزیر علیہ السلام۔ 29، زکریا علیہ السلام۔ 30، یحییٰ علیہ السلام۔ 31، عیسیٰ علیہ السلام۔ 32، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹوٹل 30 پر 2 نام ہیں پیغمبروں کے۔ قرآن میں کچھ نام ہیں اور کچھ نام حدیثوں میں ہیں۔ نوٹ، یعنی امپارٹنٹ بات، دیکھیے کیا ہے امپارٹنٹ بات۔ انبیاء میں سے حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہ 2 پیغمبروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں نبی تھے یا ولی، ایگزیکٹلی نہیں معلوم۔
حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام یہ دونوں نبی تھے یا ولی تھے؟ بعض علماء نے کہا حضرت خضر اور حضرت ذوالکفل دونوں نبی تھے۔ اگر ان دونوں کو نبی مان لیا جائے تو ذوالکفل کا نام قرآن میں آیا تو ٹوٹل 30 پر 3 ہو جائیں گے۔ ذوالکفل کا تو اوپر میں نے 15 نمبر میں لکھا ہے، خضر علیہ السلام کا نام نہیں لکھا ہے، تو ٹوٹل 33 پیغمبر ہو جائیں گے جن کا نام قرآن میں ہے یا پھر حدیث میں ہے۔ تو بہرحال اختلاف ہے، حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ حضرت یسع علیہ السلام کے وزیر تھے یا ان کے ساتھ رہنے والے تھے، جیسا کہ 22 نمبر میں نام لکھا ہے یسع علیہ السلام۔ اس لیے حضرت خضر اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں 100% کوئی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں نبی تھے یا دونوں ولی تھے۔ ولی تھے یہ تو پکی بات ہے، لیکن دونوں کا نبی ہونا یہ تھوڑا اختلافی بات ہے، ایگزیکٹ کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے تو ہم نبی مانتے ہیں، اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے تو ہم ان کو ولی مانتے ہیں، بس ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، اور حضرت شیس علیہ السلام نمبر 1، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نمبر 2، حضرت حزقیل علیہ السلام نمبر 3، حضرت شعیا بن امصا علیہ السلام نمبر 4، حضرت ارمیا بن حلقیہ علیہ السلام نمبر 5، حضرت دانیال علیہ السلام نمبر 6۔ یہ 6 پیغمبروں کے نام آگے لکھا ہے نا، قرآن میں نہیں آئے ہیں۔ قرآن میں یہ 6 پیغمبروں کا نام نہیں ہے، شیس علیہ السلام، یوشع، حزقیل، شعیا اور ارمیا اور دانیال، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ان کے نام احادیث یا تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں۔ قرآن میں ان کا نام تو نہیں آیا، تو یہ کتنے تھے؟ 6۔ ان 6 کو نکال دیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 26 بچیں گے۔ تو قرآن میں ٹوٹل کتنے پیغمبروں کا نام ہے؟ 20 پر 6 پیغمبروں کا نام ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا نالج ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور آگے لکھا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہے، ان سب کو نبی یا رسول مانتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جتنے بھی دنیا میں انسانوں کو نبی بنایا یا رسول بنایا، سب کو ہم مانتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، اگرچہ ہمیں ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، اسی لیے کم و بیش 1.25 لاکھ کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ کاؤنٹ ان کا ہمیں نہیں معلوم ہے نا، اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ، کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم ان سب کو نبی یا رسول مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے تو نبی مانتے ہیں، رسول بنایا ہے تو رسول مانتے ہیں۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے، پیغمبروں کے نام، اور اسی طریقے سے قرآن میں آئے ہوئے پیغمبروں کے نام، احادیث میں آئے ہوئے پیغمبروں کے نام۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، اور حضرت ذوالکفل کو پیغمبر مان لیں تو 20 پر 6 ہو گئے، اور احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں باقی 6 پیغمبروں کے نام ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں لکھ کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی دینی اہم معلومات کو خوب حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔